طائف کا سفر، آزمائش اور رحمت۔ آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ایک بے حد اہم اور جذباتی واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ 619 عیسوی کی بات ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ جذباتی برداشت اور استقامت کی ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ذرا فرض کیجئے، ایک لیڈر اس وقت کیا کرتا ہے جب اسے پوری طرح مسترد کر دیا جائے، جب وہ شدید صدمے میں ہو اور اسے جسمانی اذیت بھی دی جا رہی ہو۔ آئیے اس حوالے سے تاریخ کے ان صفحات کو کھولتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم براہ راست تاریخی حوالوں سے اس سوال کا جواب تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ مشکل ترین حالات میں حقیقی قیادت کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس سفر سے پہلے کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبوت کا 10واں سال، جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا ہے، یہ سال واقعی بہت کٹھن تھا۔ مسلسل 3 سالہ معاشی اور سماجی بائیکاٹ بمشکل ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک 2 بڑے صدمے پیش آئے۔ پہلے سرپرست اور چچا ابو طالب چل بسے، جو مکہ میں ان کے سب سے بڑے محافظ تھے، اور پھر پیاری بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ لگاتار ملنے والے صدمات اس سال کو سچ میں ایک انتہائی دکھ بھرا سال بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا طائف کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکہ کا ماحول تو سخت اور خشک تھا، لیکن اس کے برعکس طائف بالکل مختلف تھا۔ مکہ سے تقریباً 40 میل دور یہ ایک سرسبز، امیر اور اونچائی پر واقع زرعی شہر تھا۔ یہاں بنو ثقیف قبیلے کا کنٹرول تھا، جو کافی طاقتور تھے۔ مکہ کے زیادہ تر امیر لوگ وہاں اپنی گرمیاں گزارنے جاتے تھے، اور وہاں ان کے بڑے بڑے باغات بھی تھے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان انتہائی مشکل حالات میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا، اور حیرت کی بات دیکھیں، یہ سفر پیدل طے کیا گیا۔ انہوں نے اپنے سب سے وفادار ساتھی اور لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ ایک بہت سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ امید یہ تھی کہ شاید بنو ثقیف کے لوگ پناہ دے دیں، اس پیغام کو سن لیں، اور مکہ کی سخت مخالفت کے بعد شاید یہاں سے کوئی نیا راستہ کھل جائے۔ لیکن طائف میں اصل میں ہوا کیا؟ وہاں کے 3 سردار بھائیوں نے صرف پیغام کو رد ہی نہیں کیا، بلکہ انتہائی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں ایک کمزور اور یتیم کہا، اور جب ان سے یہ چھوٹی سی درخواست کی گئی کہ کم از کم اس ملاقات کو خفیہ رکھا جائے تاکہ مکہ والوں کی دشمنی اور نہ بھڑکے، تو انہوں نے اسے بھی برے طریقے سے ٹھکرا دیا۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں اور گنڈوں کو حکم دیا کہ وہ ان کا پیچھا کریں اور پتھراؤ کریں۔ اب جو حصہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ سچ میں بہت تکلیف دہ ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ایک مشتعل ہجوم نے انہیں شہر سے باہر دھکیل دیا، ان پر بے دردی سے پتھر برسائے گئے۔ اس موقع پر زید بن حارثہ نے وفاداری کی ایسی مثال قائم کی کہ وہ سامنے آ کر ایک انسانی ڈھال بن گئے اور پتھروں کو اپنے اوپر روکا۔ ان کا سر بری طرح زخمی ہو گیا۔ پتھراؤ اس قدر شدید تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ خون اس قدر بہا کہ سوکھنے کے بعد جوتے پاؤں سے چپک گئے تھے، جنہیں بعد میں اتارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بالکل ایک دردناک اور اندھوناک جسمانی اذیت تھی۔ اس جان لیوا ہجوم اور سنگین صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے طائف کے باہر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ یہاں تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی دیکھیں۔ یہ باغ کس کا تھا؟ یہ مکے کے انہی امیر سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو خود مکہ میں اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ ذرا سوچیں، جن لوگوں کے ڈر سے مکہ چھوڑنا پڑا، آج انہی کے باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ منظر اس بے بسی اور آزمائش کی شدت کو اور بھی زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے۔ ان 2 فریقوں کو آپس میں ملا کر دیکھیں۔ ایک طرف طائف کے وہ طاقتور اور امیر سردار تھے جو پورے شہر کے مالک تھے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور تشدد کروایا۔ اور دوسری طرف اسی باغ میں کام کرنے والا ایک غلام، نینوا سے تعلق رکھنے والا ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انگور پیش کیے اور غمگساری کی۔ کتنا بڑا تضاد ہے نا؟ اصل میں مال و دولت انسان کو ہمدردی نہیں سکھاتے، اس کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ جب عداس نے وہ انگور پیش کیے تو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ عداس یہ سن کر ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو ایسے الفاظ نہیں بولتے۔ پھر جب گفتگو آگے بڑھی اور پتہ چلا کہ عداس نینوا سے ہے، تو پیغمبر نے نینوا کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اپنے بھائی کے طور پر کیا، اور پھر ان کے درمیان ایک گہرا روحانی تعلق قائم ہو گیا۔ یہ چند لمحوں کی گفتگو عقائد اور جغرافیہ کی تمام سرحدوں کو پار کر گئی۔ یہ لمحہ واقعی اس پوری کہانی کا ایک انتہائی جذباتی موڑ ہے۔ عداس نے سچائی کو پہچان لیا تھا۔ حالانکہ سامنے موجود ہستی اس وقت زخمی تھی،
تھکی ہوئی اور بظاہر شکست خوردہ حالت میں تھی، لیکن ایک اجنبی نے ان کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ عداس نے عقیدت میں آ کر ان کے زخمی ہاتھوں اور پاؤں کو چوم لیا۔ سوچیں، اس تاریک ترین گھڑی میں جب اپنے اور پرائے سب مخالف بن چکے تھے، یہ چھوٹا سا واقعہ کتنا بڑا روحانی سکون ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1، طائف کے اس دردناک تجربے کے بعد ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ آیا۔ واپسی کے سفر پر جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کا سایہ تھا جس میں حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے موجود تھے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور یہ انتہائی طاقتور پیغام دیا، اگر آپ چاہیں تو میں مکہ اور طائف کے ارد گرد واقع ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں تاکہ یہ ظالم لوگ ان کے درمیان پس کر تباہ ہو جائیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، مکمل تباہی اور اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لینے کا الہی اختیار اب بالکل ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو پھر ان کا جواب کیا تھا؟ یہ یقیناً انسانی تاریخ کے عظیم ترین الفاظ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جواب سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ بے مثال رحمدلی اور مستقبل کے لیے کتنی بڑی امید تھی۔ ایک ایسی صورتحال جہاں غصے اور بدلے کا 100% جواز بنتا تھا، وہاں معاف کر دینے اور رحمت نے ہر چیز پر غلبہ پا لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ واپسی کے سفر میں نخلا کے مقام پر کچھ دن قیام کیا گیا۔ وہاں ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت سنی اور اس سے قبول کر لیا۔ طائف کے انسانوں نے انکار کیا تھا، پر جنات نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد مکہ میں واپسی کے لیے ایک زبردست حکمت عملی اپنائی گئی۔ سیدھا اندر جانے کے بجائے متم بن عدی نامی ایک سردار کی پناہ لی گئی تاکہ اس شہر میں داخلہ محفوظ ہو۔ اس پوری جدوجہد سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ یہ مشن صرف جذبات سے نہیں بلکہ بے پناہ صبر، حکمت اور استقامت سے زندہ رہا۔ تو آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، جب زندگی میں ناقابل تصور مشکلات آئیں، جب لوگ ہمیں دکھ دیں، تو کیا ہم انتقام اور تباہی کی خواہش کریں گے یا طائف کے اس واقعے سے سبق سیکھ کر آنے والی نسلوں کے لیے رحمت اور امید کے بیج بوئیں گے؟ طائف کا یہ سفر صبر، معافی اور مستقل مزاجی کی ایسی داستان ہے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس جائزے سے ہم نے جو سیکھا، امید ہے وہ آپ کو ضرور سوچنے پر مجبور کرے گا۔